ہوئی شیطان کو اس مرتبہ بھی سخت ناکامی، تو قبضے میں کیا ایک شخص اس نے ابرہہ نامی۔ یہ حاکم تھا یمن کا اور حبش کی فوج کا افسر، تھا اس کے پاس خونی ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر۔ یمن میں ڈالی تھی بنیاد اس نے ایک کلیسا کی، دیا تھا حکم پوجا ہو یہاں تصویر عیسیٰ کی، مگر آئے نہ اس ڈھب پر بتوں کے پوجنے والے، اگرچہ ابرہہ نے ملک پر ڈورے بہت ڈالے، اگرچہ نام حق سے سر بسر یہ لوگ عاری تھے، بتان کعبہ کے اہل عرب لیکن پجاری تھے۔ کوئی رونق نہ پائی جب یمن والے کلیسا نے، کسی کا دل نہ کھینچا الفت تصویر عیسیٰ نے، در تثلیث پر گردن جھکائی جب نہ انسان نے، تو یہ پٹی پڑائی ابرہہ کو نفس شیطان نے، کہ مکے میں جو کعبہ ہے اسے جب تک نہ ڈھاؤ گے، اٹھا کر سنگ اسود کو یہاں جب تک نہ لاؤ گے، وہاں جب تک براہیمی عبادت گاہ باقی ہے، عرب والوں میں رسم حج بیت اللہ باقی ہے، تمہارے اس کلیسا کی طرف کوئی نہ آئے گا، تمہارا دین دنیا میں کبھی رونق نہ پائے گا، خدا کے خانہ وحدت کو ڈھا دینا ہی لازم ہے، نشان حق زمانے سے مٹا دینا ہی لازم ہے۔ پڑا اس خوہ بد پروار شیطان کا بڑا کاری، کہ فوراً ابرہہ اشرم نے کی حملے کی تیاری، ہوا تیار خونی ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر، چلا مکے کی جانب ابرہہ اس فوج کو لے کر، تھا آگے آگے ایک فیل سفید اس کی سواری میں، اکڑ کر ابرہہ بیٹھا تھا ایک زرعی عماری میں، رواں تھی پیچھے پیچھے ہاتھیوں کی جنگجو فوجیں، سمندر کی اندھیری رات میں طوفان کی موجیں، یہ لشکر جا رہا تھا کعبۃ اللہ کے گرانے کو، زمین سے نام حق کا مرکزی نقطہ مٹانے کو، یمن سے مکہ تک آبادیاں جو راہ میں آئیں، وہاں اس فوج نے بربادیاں ہر سمت پھیلائیں، کبھی دیکھے نہ تھے ہاتھی عرب کے رہنے والوں نے، کبھی دیکھے نہ تھے ہاتھی عرب کے رہنے والوں نے، اثر ان پر کیا شمشیر و خنجر نے نہ بھالوں نے، یہ خبر اہل مکہ نے سنی اور سخت گھبرائے، دلوں پر وسوسے شیطان نے فی الفور پھیلائے، اگرچہ بت پرستی کی نہیں رکھی تھی حد کوئی، حبل اور لات عزیٰ نے نہ کی ان کی مدد کوئی، قریش ان ہاتھیوں سے خوف کھا کر دفعتاً بھاگے، پہاڑوں میں چھپے جا کر کوئی پیچھے کوئی آگے، یہ سب خوف و خطر تھا بت پرستی ہی کا خمیازہ، کہ برہم ہو چکا تھا ان کی یکجہتی کا شیرازہ، دلائی ان کو عبد المطلب نے گو بہت غیرت، نہ دکھلائی مگر نسل قریشی نے کوئی جرأت، تھے عبد المطلب یا بیٹے پوتے ان کے 10-12، یہی باقی تھے، باقی شہر خالی ہو گیا سارا،
تھے عبد المطلب یا بیٹے پوتے ان کے 10-12 یہی باقی تھے، باقی شہر خالی ہو گیا سارا، سپاہ اولاد تھی والد سپاہ سالار مکہ تھا، یہی کعبے کا خادم تھا، یہی سردار مکہ تھا، سپاہ اولاد تھی والد سپاہ سالار مکہ تھا، یہی کعبے کا خادم تھا، یہی سردار مکہ تھا۔ سحر کے وقت ایک بدو یہ مکے میں خبر لایا کہ لشکر فیل والوں نے حرم کی حد پہ ٹھہرایا، چراگاہوں میں خاک اڑنے لگی ہے ظلم کے مارے، پکڑ کر اونٹ عبد المطلب کے لے گئے سارے، ہوئے تیار عبد المطلب بھی یہ خبر سن کر، تنے تنہا چلے گھوڑے پہ چڑھ کر جانب لشکر، وہاں پہنچے تو ان کو ابرہہ نے دور سے دیکھا کہ ایک مرد معمر آ رہا ہے بے دھڑک تنہا، نشہ چہرے سے ظاہر ہے، بزرگی کے امارت کے، شرافت کے، نجابت کے، تقدس کے، طہارت کے، وہ ان کی پیشوائی کے لیے باہر نکل آیا، بڑی عزت سے اپنی بارگاہ میں لا کے بٹھلایا، کہاں فرمائیے کیا نام ہے کیا کام ہے صاحب، بیان کیجئے یہاں آنے کا اپنے مقصد و مطلب، کہا اہل عرب کہتے ہیں عبد المطلب مجھ کو نہیں ہے آپ سے کوئی غرض کوئی طلب، مجھ کو ہکا لائے ہیں میرے اونٹ جا کر آپ کے چاکر، میں آیا ہوں کہ لے جاؤں یہاں سے اونٹ لوٹا کر۔ سنی یہ بات تو حیران ہو کر ابرہہ بولا کہ شاید تم نے اپنی بات کو دل میں نہیں تولا، یہ ظاہر ہے میں آیا ہوں یہاں کعبہ گرانے کو، تمہارے جد امجد کی عبادت گاہ ڈھانے کو، تعجب ہے کہ ایک ناچیز شے کا ذکر کرتے ہو، نہیں کعبے کی فکر اونٹوں کی اپنے فکر کرتے ہو، تمہیں لازم تھا عزت کے مطابق گفتگو کرتے، خدا کا گھر بچانے کے لیے کچھ آرزو کرتے۔ یہ تانا سن کے عبد المطلب بولے متانت سے کہ ناواقف ہو تم قوم عرب کے کیش و ملت سے، صداقت ہے یہی میں اپنی شے کا ذکر کرتا ہوں کہ میرا مال ہے اونٹ اس لیے میں فکر کرتا ہوں، کرے گا فکر اپنے گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے، کہ جو اس گھر کا مالک ہے وہ بحر و بر کا مالک ہے۔ یہ سن کر ابرہہ چپ ہو گیا، سب اونٹ دلوائے، یہاں سے اٹھ کے عبد المطلب چپ چاپ گھر آئے۔ یہ سن کر ابرہہ چپ ہو گیا، سب اونٹ دلوائے، یہاں سے اٹھ کے عبد المطلب چپ چاپ گھر آئے۔ بالآخر نور نے اس رات کے آثار بھی میٹے، ہوئے تیار عبد المطلب اور ان کے سب بیٹے، دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر کہ اے کعبے کے مالک نصرت غیبی مہیا کر، دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر کہ اے کعبے کے مالک نصرت غیبی مہیا کر، یہ عالی شان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں،
بشارت تھی کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں، اسی کے واسطے سے ہم دعا کرتے ہیں اے مالک، سوا تیرے کسی سے ہم نہیں ڈرتے ہیں اے مالک، بچا لے یورش دشمن سے اپنے گھر کی حرمت کو، بچا لے آل اسماعیل کے سامان عزت کو، دعائیں مانگ کر اٹھے فراز کوہ پر آئے، یہاں سے فوج دشمن کے انہیں نقشے نظر آئے، غبار اٹھتا نظر آیا حرم کے ایک کنارے سے، فلک کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا اس نظارے سے، چڑھی آتی تھی کعبے پر گھٹا ظلمت کی صحرا سے، ستارے ڈر کے مارے ہو گئے روپوش دنیا سے، سحر نے بستر مشرق سے لی جب اٹھ کے انگڑائی، افق پر کالے کالے ہاتھیوں کی چھاؤنی چھائی، ہنسا شیطان کے بر آنے لگی اس کی امید آخر، بڑھایا ابرہہ نے فوج سے فیلے سفید آخر، قطاریں ہاتھیوں کی پیچھے پیچھے بڑھتی آتی تھیں، بروئے کعبہ یہ کالی گھٹائیں چڑھتی آتی تھیں، کہیں آکس کہیں تیغے کہیں برچھے چمکتے تھے، مہاوت ہاتھیوں کو ریلتے تھے کفر بکتے تھے، حرم کی حد میں یوں جب چیرہ دستی کا سما دیکھا، زمین خوف سے تھرا کے سوئے آسماں دیکھا، کہیں آکس کہیں تیغے کہیں برچھے چمکتے تھے، مہاوت ہاتھیوں کو ریلتے تھے کفر بکتے تھے، حرم کی حد میں یوں جب چیرہ دستی کا سما دیکھا، زمین خوف سے تھرا کے سوئے آسماں دیکھا، اٹھائی تیغ اب غصے میں عبد المطلب اٹھے، فدائے کعبہ ہو جانے کو باغیظ و غضب اٹھے، مگر اٹھتے ہی ان کو اور ہی نقشہ نظر آیا، جلال رب کعبہ کا عجب جلوہ نظر آیا، حرم کی حد میں آیا اب رہا تو رک گیا ہاتھی، پے تعظیم کعبہ عاجزی سے جھک گیا ہاتھی، گرا سجدے میں سر ایسا کہ پھر اوپر نہیں اٹھا، ہزاراں کس پڑے تن پر مگر یہ سر نہیں اٹھا، یکایک ابرہہ نے مڑ کے دیکھا فوج کی جانب، حرم کی سرزمین پر بڑھنے والی موج کی جانب، نظر آیا قطاراں در قطاراں رک گئے ہیں سب، بروئے کعبہ سجدے کر رہے ہیں جھک گئے ہیں سب، نظر آیا قطاراں در قطاراں رک گئے ہیں سب، بروئے کعبہ سجدے کر رہے ہیں جھک گئے ہیں سب، تعجب اور گھبراہٹ کا ہنگامہ ہے پیش و پس، مہاوت مارتے ہیں ہاتھیوں پر پے بپے آنکس، پڑے ہیں اس طرح ہاتھی کہ جنبش ہی نہیں کرتے، پڑے ہیں اس طرح ہاتھی کہ جنبش ہی نہیں کرتے، خدا کا ڈر ہے دل میں آج شیطان سے نہیں ڈرتے، نکالی ابرہہ نے تیغ ہاتھی سے اتر آیا، نکالی ابرہہ نے تیغ ہاتھی سے اتر آیا، مخاطب کر کے اپنی فوج کو کم بخت چلایا کہ بزدل ہاتھیوں کو چھوڑ کر آگے بڑھیں فوجیں، بہا دیں آج کعبے کو اٹھیں لہریں چڑھیں موجیں، یہ کہنا تھا کہ چھائی آسماں پر ایک
بدلی سی فضا میں روشنی مہر کر دی جس نے گدلی سی بلندی پر سے عبد المطلب حیرت سے تکتے تھے کہ وہ خطہ جہاں یہ لوگ ایسا کفر بکتے تھے وہاں زیر فلک ساری فضا پر چھا گئی چڑیاں خدا جانے کہاں سے جمع ہو کر آ گئی چڑیاں یہ ننھی منی چڑیاں تھیں ابابیلوں کا لشکر تھا یہ ننھی منی چڑیاں تھیں ابابیلوں کا لشکر تھا ذرا سی چونچ میں نازک سے ہر پنجے میں کنکر تھا نہ کی جب ابرہہ نے ایک ذرا بھی حرمت کعبہ ابابیلوں نے کی آ کر یکایک نصرت کعبہ نہ کی جب ابرہہ نے ایک ذرا بھی حرمت کعبہ ابابیلوں نے کی آ کر یکایک نصرت کعبہ بلندی سے ابابیلوں نے پھینکے اس طرح کنکر کہ چھلنی کی طرح سے چھد گئی یہ فوج بد اختر وہ ظالم ابرہہ اور اس کے ساتھی ایک ساعت میں پڑے تھے سب کے سب دھن کی ہوئی روئی کی صورت میں وہ فوجیں اور وہ ہاتھی اور ان کے ہانکنے والے وہ فوجیں اور وہ ہاتھی اور ان کے ہانکنے والے خدا کے قہر نے ایک آن میں پامال کر ڈالے یہ زندہ معجزہ دکھلا دیا اس مہر انور نے چھپا رکھا تھا جس کو عصمت دامان مادر نے یہ زندہ معجزہ دکھلا دیا اس مہر انور نے چھپا رکھا تھا جس کو عصمت دامان مادر نے یہ پوتا واسطے سے جس کے دادا نے دعا مانگی وہ جس کے نام سے نادید تائید خدا مانگی وہ بچہ آمنہ کے گھر میں پیدا ہونے والا تھا وہ بچہ آمنہ کے گھر میں پیدا ہونے والا تھا وہ نور اب چند ہی دن میں ہویدا ہونے والا تھا جہاں کے واسطے امن و اما کے دور باقی تھے جہاں کے واسطے امن و اما کے دور باقی تھے وہ دن آنے کو تھا بس 2 مہینے اور باقی تھے